بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ میں محمد افضل قادری نیک آباد سے گجرات سے الیاس اتاری صاحب سے مخاطب ہوں، اور اس کے بعد میں پوری دنیا کے علماء، مشائخ، مفتیان سے بھی چند معروضات پیش کرنے والا ہوں۔ الیاس اتاری صاحب، آپ کا جو کلپ آج کل سوشل میڈیا پر پھیلا ہوا ہے یہ قرآن و سنت کے منافی ہے، اور اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر حملہ کیا گیا ہے، صحابہ اکرام کی سنت پر حملہ کیا گیا ہے، اور اس سنت کو ظلم اور تشدد کہا گیا ہے۔ غازیان اسلام کی آپ نے مخالفت کی ہے، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر آج تک کسی مسلمان نے کسی غازی اسلام کے عمل کو ظلم و تشدد نہیں کہا۔ آپ پہلے شخص ہیں، آپ امت کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود گستاخان رسول کو قتل کرنے کے لیے دستے بھیجے۔ حضرت محمد بن مسلمہ کو بھیجا، صحیح بخاری میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عتیق کو بھیجا، صحیح بخاری میں ہے۔ ابن قتل خانہ کعبہ کے پردوں میں پناہ لیے کھڑا تھا، کہا گیا کہ ابن قتل متعلق باستار الکعبہ، خانہ کعبہ کے پردوں کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، تو فرمایا قتل کرو اس کو۔ حضرت ابو برزہ نے اور حضرت سعید بن الحویرث نے آب زمزم کے چشمہ کے پاس جا کے اس کو قتل کیا، اور بے شمار صحابہ نے غازی کا کردار ادا کیا۔ غازی اسے کہتے ہیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بدلہ لے۔ آج کل کا عرف عام یہی ہے، عرف خاص بھی یہی ہے۔ آج کل غازی اسے کہتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بدلہ لے، یعنی سب سے بڑا غزوہ کرے، سب سے بڑی جنگ کرے۔ کیا آپ نے نہیں پڑھا سنا؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے بشر نامی منافق کو گستاخی رسول پر قتل کیا۔ ایک نبینہ صحابی نے اپنی اہلیہ کو قتل کیا۔ حضور نبی کریم نے ظلم تو نہیں کہا اسے، کردار کو، نہ آپ نے تشدد کہا، بلکہ آپ نے فرمایا الا اشہدوا ان دمہا حدر، گواہ بن جاؤ کہ یہ خون حدر ہے، یہ رائے گاں ہے، قتل کرنے والے نے کوئی قصور نہیں کیا، یعنی یہ قصور نہیں ہے، اور آپ اس کو ظلم و تشدد کہہ رہے ہیں۔ حضرت عمیر نے اپنی بہن کو قتل کیا۔ حضرت علی المرتضیٰ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک عورت کو قتل کیا جو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو برا بلا کہتی تھی، صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حالانکہ عورتوں کو، مرتد عورتوں کو بھی قتل نہیں کیا جاتا، نہ جنگوں میں، لیکن صحابہ نے عورتوں کو بھی قتل کیا۔ صحابہ نے ان کو بھی قتل کیا جن سے عمل کا معاہدہ تھا۔ بے شمار واقعات ہیں۔ پھر دور خلفائے راشدین میں حضرت حذیفہ فرماتے ہیں ایک شخص نے حضور نبی کریم کو گالیاں دی، میں نے کہا کہ میرے باپ کو گالیاں دے لو، آپ کو نہ دو۔ میں نے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس شکایت پیش کی تو آپ نے ایک دستہ بھیجا حضرت اکرمہ بن ابو جہل رضی اللہ عنہ کی قیادت میں۔ اس گستاخ رسول کو قتل نہیں کیا بلکہ 100 افراد کو قتل کیا جو اس کے ساتھی تھے۔ یعنی گستاخ رسول صرف واجب القتل نہیں ہے، اس کی حمایت کرنے والے بھی واجب القتل ہیں۔ 100 افراد کو قتل کیا حضرت اکرمہ نے۔ اب میں آپ پر یہ واضح کرنا چاہتا ہوں، آپ اپنے علماء کی شورا بھی بٹھائیں اور ان سے کہیں کہ بالکل یہ نہیں دیکھنا میں پیر ہوں آپ کا یا آپ مجھ سے تنخواہ لیتے ہیں۔ آپ نے ان کو کہنا ہے کہ جو شریعت اسلامیہ کہتی ہے نا، اس کے مطابق وہ فتویٰ دیں۔ سب سے پہلے آپ کی شورا یا آپ کے جو مفتیان ہیں وہ فتویٰ دیں۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ صحابی کا قول و فعل حدیث تقریری بن جاتا ہے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا انکار نہ کریں؟ اور آپ نے اس پر کوئی انکار نہیں کیا بلکہ تائید کی ہے، اور یہ تو حضور نبی کریم کے اپنے عمل کی طرح ہے، اپنے قول کی طرح ہے، صحابہ کا قتل کرنا ماورائے عدالت۔ اور آپ سنت صحابہ کو، اور جو معیدہ ہے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد مبارکہ سے، ارشادات سے، اس کو آپ ظلم کہہ رہے ہیں، تشدد کہہ رہے ہیں، اس سے آپ لا تعلق، آپ غازی ریاض اتاری سے تو نہیں لا تعلقی کر رہے، آپ کردار سے کر رہے ہیں لا تعلقی۔ وہ کردار جو مسنون ہے، سنت ہے اور صحابہ کی سنت ہے، اور حضور نبی کریم کی اپنی وہ حدیث بن گیا، کردار حدیث تقریری بن گیا نا۔
تو سنت کی توہین کرنے سے کفر لازم نہیں آتا، اس پر فتویٰ دیا جائے کہ سنت کی جو شخص توہین کرتا ہے وہ کافر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ اس پر میں سب سے پہلے آپ کے مفتیان سے کہتا ہوں آپ فتویٰ دیں، میں ابھی فتویٰ نہیں دیتا، میں سوال کر رہا ہوں۔ نمبر 2، پھر آپ نے لا تعلقی، اس کردار سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے، جو ایسی سنت سے جو کہ تحفظ ناموس رسالت کی سنت ہے، ایسے لا تعلقی کا اظہار کرے، اس کا کیا حکم ہے شریعہ؟ پھر 2 ہیں آپشن گستاخی رسول کو بند کرنے کے، اس پر علماء غور فرمائیں، اور آپ کی شورا بھی اور آپ کے مفتیان بھی، اور آپ بھی خدا رہے اس پر غور کریں۔ ایک آپشن تو یہ ہے کہ حکومت گستاخ رسول کو سزا دے، قتل کرے۔ آج تک پاکستان میں تو کوئی قتل نہیں ہوا، 2000 سے زیادہ مقدمات درج ہو چکے ہیں، اب اس سے بھی زیادہ ہوں گے۔ جس کو سزا ہوئی نیچے اوپر جا کے اس کو بری کر دیا گیا، باہر سے آرڈر آئے، حتیٰ کہ جو پادری ہیں اور پوپ ہیں نصارہ کے، ان کے حکام آئے، ہمارے حکمرانوں نے کہا جی پوپ کا آرڈر آ گیا، اس لیے ہم مجبور ہیں، ہم ان سے گرانٹے لیتے ہیں، قرضے لیتے ہیں، مراعات لیتے ہیں۔ آج تک کسی کو سزا گستاخ رسول کو نہیں دی گئی پاکستان میں۔ اسلامی ممالک کا بھی یہی حال ہے، انڈیا میں کیسے سزا ہو سکتی ہے جب پاکستان جو اسلامی ملک ہے اس میں کسی کو سزا نہیں دی گئی؟ تو یہ سزا جو ہے یہ انہوں نے معطل کی ہوئی، جیسے یزید نے شرعی حدود معطل کر دی تھیں، تو حضرت امام حسین نے فرمایا کہ کیا انہوں نے حدود کو معطل نہیں کیا؟ ہمارے حکمرانوں نے حدود کو معطل کیا ہوا ہے، اور یہ جو حد ہے ناموس رسالت کے قانون کی خلاف ورزی کرنے کی، اس کو تو انہوں نے معطل کیا ہو۔ دوسرا آپشن جو ہے غازی کا ہوتا ہے، مسلمانوں میں سے کوئی شخص غیرت ملی کا مظاہرہ کرتے ہوئے گستاخ رسول کو قتل کرے، جیسے حضرت عمر نے قتل کیا، نبینہ صحابی نے قتل کیا، حضرت عمیر نے اپنی بہن کو قتل کیا، اور کئی صحابہ نے، دور خلفائے راشدین پہ بھی ایسے ہوا، آج تک ہوتا رہا، مغلیہ دور تک، بہادر شاہ ظفر تک یہ ہوتا رہا۔ آج تک کسی عالم نے، کسی پیر نے، کسی تحریک کے بڑے نے، کسی اسلامی جدوجہد کے بڑے نے اس کو ظلم نہیں کہا۔ جو آپ نے پہلا دروازہ کھولا ہے اس کو ظلم کہنے والا، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ گستاخی رسول کا دروازہ نہیں آپ نے کھول دیا؟ اس کا آپ جواب دیں۔ جب قانون میں بھی سزا نہیں ہے، ملکی قانون میں بھی، اور غازیان اسلام کا کردار بھی آپ بند کر رہے ہیں، اپنے مرید کو شاباش دینی چاہیے تھی، آپ اس کو کہہ رہے ہیں اس نے ظلم کیا، تشدد کیا۔ خدا کا خوف کریں، آپ خاموش رہتے تو آپ کو کیا ہو جانا تھا؟ کچھ بھی نہیں آپ کو ہونا۔ جو کچھ آپ نے کہا ہے پوری امت کو آپ نے گمراہی کے راستے پر لگانے کی سازش کی ہے، اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو بدلہ لینے والے ہیں ان کو آپ نے ظالم کہا ہے۔ آپ کیا جواب دیں گے حضور نبی کریم کو؟ تو اب میں علماء مفتیان کی طرف متوجہ ہو رہا ہوں، بریلی شریف سے لے کر اور کراچی کے علماء سے لے کر لاہور کے، مردان کے، بلوچستان کے، کشمیر کے۔ کتمان حق جو ہے یہ بہت بڑا جرم ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس اولئک یلعنهم اللہ ویلعنهم اللائنون۔ بہت سخت وعید ہے کتمان حق پر، آپ کتمان حق نہ کریں، یہ ناموس رسالت کا مسئلہ ہے۔ اس کے لیے صحابہ نے، مسلمانوں نے جانیں قربان کی ہیں، بیماری کے باوجود میں یہ بیان کر رہا ہوں، آپ اس پر فتویٰ جاری کریں۔ ایک تو سنت نبوی جو حدیث تقریری ہے، صحابہ کی سنت، صحابہ کا جو قول فعل ہے اس کی تائید حضور فرمائیں تو حدیث مرفوع بن جاتی ہے۔ اس حدیث مرفوع میں جو کردار ثابت ہوتا ہے مسلمان کا، اس کردار کو ظلم کہنا جو ہے، کیا فتویٰ دیتے ہیں علماء دین، کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع اس مسئلہ کے بارے میں؟ یہ کوئی بات نہیں کہ کوئی چھوٹا آدمی بات کرے تو اس پر آپ فتوے دیں، اور بڑا کرے تو آپ خاموش رہیں۔ یہ تو وہ بالکل بنو اسرائیل کا طریقہ ہے نا، اذا سرق فیہم الشریف طالقوا واذا سرق فیہم الضعیف واقاموا علیہ الحد۔ آپ نے فرمایا بنو اسرائیل اس لیے تباہ ہوئے کہ بڑا آدمی چوری کرتا چھوڑ دیتے، چھوٹا کرتا تو اس پر حد جاری کرتے۔ پوری دنیا کے علماء سے میں استفتاء کر رہا ہوں کہ وہ اس موقع پر خاموش نہ رہیں۔ یہ حضور نبی کریم کی گستاخی کا دروازہ کھولنے والی بات ہے جو الیاس قادری صاحب نے کی ہے، اس پر آپ خاموش نہ رہیں، اس پر فتویٰ چاہیے، اس کا حکم شرعی کیا بنتا ہے اور اس کی توبہ کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق پر قائم رہنے کی اور حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔